کربلا کے میدان میں خیمے کے اندر اپنی بہن کو کہہ کے گیا ہمارے ٹکڑے بھی کیوں نہ ہو جائے، تیرے بیٹے کے گلے میں تیر کیوں نہ آ کے لگ جائے، تیرا بھتیجا علی اکبر خون میں کیوں نہ نہا جائے، تیرے بھائی حسن کا بیٹا قاسم کیوں نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور مجھے تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنا پڑ جائے۔ میری بہن خدا کے واسطے تجھے نانے کا تحفہ بھی بچانا ہے، اللہ کا دین بھی بچانا ہے۔ نانے کا تحفہ کیا کہ پردہ بچانا ہے۔ کہ بھائی میں نے سنا اللہ اکبر تیرے نانے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، ان کی بہن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر کا کفن دینے کے لیے آ گئی۔ بھائی کوئی بہن کو اتنی تو اجازت دے دے، اللہ اکبر تجھے کٹا دیکھ کر، تجھے اللہ اکبر تیرے ٹکڑوں کو دیکھ کر اپنی سر کی چادر تیرے کپڑوں پہ ڈالنے کے لیے آ جاؤں۔ فرمایا نہ میری بہن، اللہ اکبر دعا کر تیرے بھائی کو جنت کا کفن ملے، جنت کا لباس ملے، جوڑے تو بڑے مل جائیں گے، میری قبر پر آ کر، میرے جسم پر آ کر اپنا سر ننگا نہ کرنا۔ رب کائنات کی قسم، نانے کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلی اٹھ جائے گی۔ مسلمانوں آج افسردہ سے چہرے آنکھ میں آنسو لے کے بیٹھے ہو، ان آنسوؤں کو جا کے اپنی بیویوں کو دکھاؤ، اپنی بچیوں کو دکھاؤ۔ تمہاری بیٹیوں کے پیروں میں تمہیں ٹوپی رکھنی پڑے، خدا کے واسطے رکھ لو کہ اللہ کے واسطے میں تیرے پیروں میں ٹوپی رکھتا ہوں، یہ شرمندگی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب اعلان ہوگا وہاں جی کہاں ہے جس کی بیٹی بے حیا تھی، وہ مسجد کمیٹی کا ممبر کہاں ہے جس کی بیٹی نے کبھی بازار میں برقع نہ اوڑھا، وہ مکان والا کہاں ہے جس نے اپنے مکان کے دروازے پہ میں صدقے یا رسول اللہ لکھا تھا اور ایک بھی طریقہ اس کی زندگی میں میرے نبی کا نہ تھا، کہاں ہے؟ سوچو تو صحیح، صبح سے لے کر قبلی والے کا صدقہ کتنا کھایا اور قبلی والے کو ہم نے کیا دیا؟ یہ آنکھیں انہی کا صدقہ، یہ چہرے کی رانائی انہی کا صدقہ، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ یہ زمین انہی کی تخلیق کا صدقہ، یہ آسمان انہی کی تخلیق کا صدقہ، یہ گھر کے اندر بہاریں انہی کا صدقہ۔ او لوگوں وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اتنا سونا نبی اللہ نے عطا فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا طریقہ کیوں توڑا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 18,000 نبیوں کا باپ ہے۔ ابراہیم بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑ پوتا بھی نبی، سکڑ توتا بھی نبی، نبیوں میں نبی، اولاد در اولاد نبی، 18,000 نبیوں کا باپ ہے۔ جبرائیل تو ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ اللہ کا پیغام لے کے کتنی مرتبہ گیا؟ کا 24 مرتبہ گیا، 23 مرتبہ گیا۔ 18,000 نبیوں کے باپ کے پاس جبرائیل 23 مرتبہ آیا، لیکن سارے نبیوں کے سردار کے دروازے پہ جبرائیل 24,000 مرتبہ آیا ہے۔ آخری وقت ہے میرے نبی کا۔ جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام پیروں کی طرف کھڑے ہیں، کمرے میں سے رونے کی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ آواز کیسی؟ قبلی والے جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، اللہ مجھے میں ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں جانے کا موقع دے دے۔ اسے آج موقع ملا، پیغمبر تیرا دیدار کر رہا ہے۔ اسرائیل سے پوچھا تو کیوں آیا؟ کہ میں ان کو لینے کے لیے آیا۔ یہ فرشتہ اس لیے زور زور سے رو رہا ہے، مجھے دیدار کرنے کا موقع ہی بڑا تھوڑا ملا ہے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں رویا؟ کہ قبلی والے آج آپ چلے جاؤ گے، آج کے بعد جبرائیل کبھی زمین پر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب میرا نبی دنیا سے گیا؟ اما عائشہ روتی ہوئی دروازے پر آ گئی
اور نبی کے حجرے کا پردہ ہٹایا، بلال جی کہ ادھر آ۔ بلال آئے، اماں رونے لگ گئی۔ اماں روئی کیوں؟ کہ بلال جا کے بتا دے آج امت یتیم ہو گئی۔ بلال بتا دے آج امت کا وارث دنیا سے چلا گیا، آج فاطمہ یتیم ہو گئی، آج حسن حسین یتیم ہو گئے۔ ایک نبی کی سواری، نبی کا خچر، اس کا نام یعفور تھا، حضور کی خدمت میں آ کے سر ہلانے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ نے اسے زبان دی، بول کے حضور سے کہنے لگا میں اپنی نسل میں آخری بچا، میرے پچھلوں میں بڑے نبیوں نے ہمارے پہ سواری کی، اگر آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں تو میرا کام بن جائے گا۔ وہ خچر ہر وقت حضور کے دروازے پہ، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا رہتا۔ اگر مسجد نبوی خالی ہوتی، میرا نبی کسی کو بلانا چاہتا، آپ فرماتے یعفور جا میرے ابو بکر کو بلا کے لا۔ وہ مدینے کی گلیوں میں بھاگتا پھرتا، سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ جا کے اپنے سر سے ٹکرے مارتا۔ ابو بکر باہر آتے تو سر مسجد نبوی کی طرف ہلاتا، ابو بکر جلدی کر تجھے کالی کملی والا بلا رہا ہے۔ جب میرے نبی کا دنیا سے پردہ وصال ہوا، التقال ہوا، تو یہ یعفور بھی مسجد نبوی کے آس پاس تھا، صحابہ کی چیخوں کو سنا، یہ بھی مسجد نبوی میں سر ڈال کے جھانکنے لگا۔ روضہ مبارک کی طرف، حجر مبارک کی طرف دیکھا، اماں رو رہی ہے، سیدہ فاطمہ رو رہی ہے، حسن و حسین نانے کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہے۔ جبرائیل روتا ہوا چلا گیا، اسرائیل روتا ہوا چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہم نے یعفور کو دیکھا، کبھی ابو بکر کے سامنے کھڑا ہوتا، یعفور کی آنکھوں میں آنسو آتے، کبھی عمر بلال کے سامنے کھڑا ہوتا، اپنے آنسوؤں سے کہتا بلال تو اذان دیتا ہے، تیرا امام کہاں چلا گیا؟ سوار کے دن نبی کا التقال ہوا، وصال ہوا، بدھ کے دن نبی کا جنازہ تیسرے دن اٹھا۔ جنازے کی چرپائی اٹھنے سے پہلے صحابہ کہتے ہم نے دیکھا جب نبی کا جنازہ اٹھنے لگا تھا، یعفور مدینے کی گلیوں میں دوڑا گیا۔ مدینے سے باہر ایک کنواں تھا، نبی کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اس نے کنویں میں گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ حضور کو روضہ انور میں قبر مبارک میں اتار کے آئے، حضور علیہ السلام کی اونٹنی جس پر آپ نے حج کیا تھا، آخری سواری کی تھی، نبی کی جدعا اونٹنی کا ادھر حضور کا جنازہ اٹھا، تدفین ہو گئی۔ یہ اونٹنی آئی مسجد نبوی کے اندر، دروازے کے اندر اپنی گردن ڈال کے بھا کر کے رونے لگ گئی۔ ممبر دیکھا، محراب دیکھا، خالی نظر آیا۔ 10 دن یا 14 دن یہ اونٹنی زندہ رہی، نہ اس نے پانی پیا، نہ کوئی دانہ کھایا۔ کا 14واں دن تھا، یہ اونٹنی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چوکھٹ پہ سر رکھا اور وہی اس نے جان دے دی۔